مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سترنگ ٹی وی۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بقول اقبال کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسط ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ناظرین، ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الرحمن میں جتنی بھی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، ساری کی ساری ملک پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ اس ملک پاکستان میں، اس مٹی میں، جہاں پہ خوبصورت پہاڑ، لہلاتے کھیت، میدان، سمندر، دریا پائے جاتے ہیں، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان پھولوں سے نوازا ہے۔ اگر انہی کی تعلیم و تربیت صحیح طرح سے کی جائے تو ایک عظیم قوم بن سکتی ہے۔ یہ تو ہم میں کمی ہے کہ ہم ان کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ میں موجود ہی ان بچوں کے ساتھ، یہ بچے کھیل رہے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ عبد الرحمن کے نام سے ہے۔ اس کو استماع کا مرض بھی ہے، لیکن اس کو شوق ہے کہ نا قرآن خوانی کا۔ جب اس کا میں نے لب و لہجہ سنا، بڑی تاثیر دیکھی۔ اس کے علاوہ جو کلام پاک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی، وہ کلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ عبد الرحمن سے کلام پاک کی ایک چھوٹی سی سورت سنتے ہیں۔ عبد الرحمن، کون سی سورت سنائیں گے آپ؟ چھوٹی سورت سنا دیں قرآن مجید کی۔ ہاں سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن، ایک اور سورہ سنا دے۔ رحیم، قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے ٹیلنٹ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ۔ یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا کہ مطلب ایک ٹھمکا لگایا اور وائرل ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنی اولاد کی، اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کریں کہ وہ بڑے ہو کر دین سے جڑیں اور دینی معاملات کو لے کر آگے چلیں، تاکہ ایک نئی جنریشن جو ہے نا ترقی یافتہ قوم بن سکے۔ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ رحمان، ماشاءاللہ، بڑے سونے پیارے انداز نال قرآن مجید جڑا تو پڑھا ہے نا، تے ایک دن کدوں تو شوق لگ گیا قرآن مجید پڑھن دا؟ 7 سالاں دا تے قرآن سندا شوق لگ گیا۔ اچھا، ادو تو شوق لگ گیا کہ میں حافظہ کرنا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تے ہن طبیعت ٹھیک رہندی ہے نا؟ ہاں جی۔ تے ہن کنے سپارے ہو گئے حفظ؟ 4 ہو گئے، 5واں شروع ہوندا چلدا پیا۔ تو ناظرین، آپ نے تلاوت کلام پاک سنی، ماشاءاللہ۔ اس بچے سے پیارے لب و لہجے کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ قرآن مجید سنا، ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر باقی بچوں کی بھی تعلیم و تربیت کی جائے، اپنے بچوں کو حفظ قرآن کروایا جائے اور دینی معاملات مطلب سمجھایا جائیں، تو ماشاءاللہ ایک اچھی قوم ہم بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور اسے جلد جو ہے نا قرآن مجید کا حافظ و قاری بنائے۔